علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ یہ حدیث پاک مجمع الزوائد اور حدیث نمبر ہے 17298۔ تو جو درود پاک پڑھنے والا ہے، اللہ پاک اس کو انعام و اکرامات سے نوازے گا، اور وہ منافقت سے آزاد کر دیا جائے گا، وہ جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، اور قیامت کے دن ایسا بندہ شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محبت میں اپنی گما یا الہی، آمین۔ نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، کاش رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا الہ یا الہی، آمین۔ جو ایمان والے ہیں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جی ہاں، قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 165 165 ارشاد ہوتا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی، پلا جام ایسا پلا یا الہی۔ اللہ کے بندے، ایمان والے، ایمان والیاں سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بہت ایمان افروز حکایت سنی۔ یہ حکایتیں اور نصیحتیں مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، اس میں لکھی محبت الہی کا بیان ہے اس کے اندر۔ اس میں سے عرض کر رہا ہوں، حضرت سیدنا عبداللہ بن حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرے پاس ایک عجمی خادمہ تھی، عجمی غیر عربی۔ ایک رات وہ آرام کر رہی تھی، پھر میں نے دیکھا اس نے اٹھ کر وضو کیا، نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب نماز سے فارغ ہوئی تو سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے مناجات کرنے لگی۔ سبحان اللہ۔ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی، اے میرے مولا اس محبت کی قسم جو تجھے مجھ سے ہے، میری بخشش فرما۔ یہ بزرگ حضرت سیدنا عبداللہ بن حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، میں نے کہا اللہ پاک تجھ پر رحم کرے، یوں نہ کہے بلکہ یوں کہے، اس محبت کی قسم جو مجھے تجھ سے ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ پاک تجھ سے محبت نہ کرتا ہو۔ وہ عجمی خادمہ کہنے لگی، اے میرے آقا، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو وہ آپ کو سلا کر مجھے اپنے حضور کھڑا نہ کرتا۔
اس کی محبت ہے کہ اس نے مجھے مشرکین کے ملک سے نکالا، مومنین میں داخل فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے کہا جا، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ وہ عجمی خادمہ کہنے لگی، اے میرے آقا، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، پہلے میرے لیے 2 ثواب تھے، اب صرف 1 رہ گیا۔ یہ کہہ کر اس نے زوردار چیخ ماری اور کہنے لگی، یہ تو میرے چھوٹے مالک کا آزاد کرنا ہے، حقیقی مالک کا آزاد کرنا کیسے ہوگا؟ پھر وہ نیچے گری اور اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلایا الہی، پلا جام ایسا پلایا الہی۔ آمین۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ جو اللہ کے مقبول بندے ہیں، جو اللہ کی مقبول بندیاں ہیں، وہ ساری مخلوق سے بڑھ کر اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں ان کا جینا اور مرنا ہے، اور ہمارا جینا اور مرنا اللہ کی محبت میں ہی ہونا چاہیے۔ جی ہاں، ہمارا جینا مرنا اللہ کی محبت میں ہونا چاہیے۔ آئیے سنیے سورۃ الانعام میں کیا ارشاد ہوتا ہے، آیت نمبر 162۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے، ہماری عبادت اللہ کے لیے، ہماری ریاضت اللہ کے لیے، زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی، اور مرنا محبت الہی میں، ایمان کی حالت میں۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے بندے اور بندیاں ہیں، وہ اپنی خوشی پر رب کی رضا کو ترجیح دیتے ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی نیک بندیاں ہیں، وہ نرم و نازک بستروں کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کی نیک بندیاں ہیں، وہ اللہ کی یاد میں روتے ہیں، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے تڑپتے ہیں۔ سردیوں کی لمبی راتیں، مگر ان کے قیام، لمبی راتیں سردیوں کے قیام میں گزرتی ہیں، اور گرمیوں کے لمبے دنوں میں وہ روزے رکھتے ہیں، اس لیے اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ محبت کرتے ہیں، یعنی جس سے بھی محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے تو یہ اللہ سے ہی محبت ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، یہ بھی اللہ سے محبت ہے، اللہ کے اولیاء سے محبت، یہ بھی اللہ سے محبت ہے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے اور بندیاں ہیں وہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر دشمنی رکھتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں اللہ کی خاطر، کسی سے روک لیتے ہیں اللہ کی خاطر، نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔
اللہ پاک کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے، اللہ کے نیک بندے، اللہ سے محبت کرنے والی بندیاں صبر کرتے ہیں۔ جو اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں، ایمان والے اور ایمان والیاں، وہ ہر حال میں اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو ایمان والے اور ایمان والیاں ہیں، اپنے ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی نیک بندیاں ہیں، ایمان والے ہیں، ایمان والیاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے، اللہ کی نیک بندیاں ہیں، ایمان والے ہیں، ایمان والیاں ہیں، وہ اپنے دل سے غیر کی محبت کو نکال دیتے ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے اور بندیاں ہیں، وہ اللہ سے پیار کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ پاک کے دشمن ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں، ان سے دشمنی کرتے ہیں۔ جو ایمان والے اور ایمان والیاں ہیں، وہ اللہ کے پیاروں کے نیاز مند ہوتے ہیں۔ جو ایمان والے اور ایمان والیاں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سب سے پیارے رسول، رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دل و جان سے محبوب رکھتے ہیں۔ وہ اللہ پاک کے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ ان کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر ان کو اللہ سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو اپنے دلوں میں قریب رکھتے ہیں۔ تو غوث پاک اللہ کے بندے، ان سے محبت کرتے ہیں۔ داتا صاحب اللہ کے بندے، مقبول بندے، ان سے محبت کرتے ہیں۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے مقبول بندے، ان سے محبت کرتے ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ دلوں میں ان کی عقیدت ہے اللہ کے لیے، اور یہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، علماء کی صحبت اختیار کرتے ہیں، حفاظ کی صحبت اختیار کرتے ہیں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرتے ہیں، اور جو نیکی کی دعوت دینے والے نیک لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ محبت الہی ہمیں حاصل ہو جائے، تاکہ محبت الہی میں اضافہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم سمجھتے ہوئے اللہ کے نیک بندوں کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ تو جو یہ اوصاف رکھتے ہیں، سمجھ لیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ اعمال، ان کے یہ افعال اللہ سے محبت کی علامت ہیں۔ رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی، پلا جام ایسا پلا یا الہی۔ حضرت سیدنا ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی کتنی پیاری مناجات کرتے تھے اپنے رب سے، یا اللہ مجھے اس بات پر حیرت نہیں کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ میں تو تیرا ایک حقیر بندہ ہوں۔ مجھے تعجب تو اس بات پر ہے کہ تو مجھ سے محبت فرماتا ہے، حالانکہ تو مالک اور قدرت والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے رب سے یوں مناجات کرتے، اے اللہ پاک، یہ بات عجیب نہیں کہ ایک حقیر بندہ اپنے رب جلیل سے محبت کرتا ہے، عجیب بات تو یہ ہے کہ رب جلیل عز و جل اپنے ذلیل بندے سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی،
پلا جام ایسا پلا یا الہی. آمین. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام یوں دعا کیا کرتے تھے. اللہ محبت الہی سے مالا مال دعا ہے. اللہ اللہ. جامع ترمذی حدیث نمبر 3490. بہت پیاری دعا ہے, بہت پیاری دعا ہے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد. اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ میں اس کی محبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے. یا اللہ میں تجھ سے اس عمل کی محبت کا سوالی ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے. اے میرے مولا مجھے اپنی جان, گھر والوں اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما. آمین آمین آمین. رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں پلا جام ایسا پلا یا الہی. آمین. رجب کا مہینہ, اس کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے. الرجب شہر اللہ. اللہ ہمیں اپنی محبت سے نواز دے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.